السلام علیکم۔ حکایت شخصادی میں سے محبوب کا مقتول۔ سمرقند میں ایک شخص کا ایک محبوب تھا جس کی باتیں شکر سے اور حسن صورت سے بازی لے گیا، گویا تقوی کی بنیاد خراب کر رہا ہے۔ ایک دن وہ شخص محبوب کے پیچھے جا رہا تھا کہ اس نے تیکھی نگاہ سے دیکھ کر کہا، اگر آئندہ تو میرے پیچھے آیا تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کسی نے اس کو ملامت کی کہ اے بے حیا، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، ان حالات میں تو کبھی مقصد نہیں پا سکے گا۔ جب اس سچے عاشق نے ملامت سنی تو رو کر کہا، اگر اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں تو غنیمت ہے، تاکہ لوگ کہیں یہ وہ ہے جو معشوق کا مارا ہوا ہے۔ اگرچہ اس کا ظلم میری آبرو گرا دے، مگر اس کا کوچہ نہ چھوڑوں گا۔ اے مجھے توبہ کا کہنے والے، تو اس باطل خیال سے توبہ کر۔ میرا محبوب جو بھی کرے ٹھیک ہے، تو درمیان سے دور ہو جا۔ مجھے ہر رات اس کی آگ جلا دیتی ہے اور ہر دن اس کی خوشبو سے زندہ ہوتا ہوں۔ آج اس کے کوچے میں مروں گا تو کل اس کے پہلو میں خیمہ لگاؤں گا۔ جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایت سے میں سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جسے فرماتے ہیں، جب اپنے ہی جیسے کیچڑ سے بنے ہوئے کا عشق صبر و سکون اڑا دیتا ہے تو اس کے قدموں میں خلوص سے سر رکھتا ہے اور اس کے وجود کے سامنے تجھے جہاں معدوم دکھائی دیتا ہے۔ تیرا خالص سونا اگر محبوب پسند نہ کرے تو تجھے وہ سونا مٹی برابر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی محبت کے علاوہ دل میں کسی اور کی محبت نہیں سماتی۔ آنکھ کھلے تو اس میں بسے، بند ہو تو دل میں بسے، نہ رسوائی کا ڈر نہ صبر کا یارہ۔ جان مانگے تو ہتھیلی پہ رکھ دے، تلوار اٹھائے تو سر جھکا دے۔ پھر سالکان طریقت جن کو اپنے رب سے عشق ہے، ان کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ جو حقیقت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے خیال سے جان کی پرواہ نہ کریں، اس کے ذکر سے جہاں کو کچھ نہ سمجھے، ان کا علاج دوا سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ان کے درد سے واقف ہی نہیں ہے۔ ازل کی صدا آج بھی ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور کالو بلا کی فریاد سے چیخ رہے ہیں۔ ایک ہی نعرے کے ساتھ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں اور ایک آہ سے جہاں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ واق کی طرح پوشیدہ اور تیز، پتھر کی طرح خاموش مگر ہر وقت تسبیح خواں ہیں۔ سحری کے وقت رو رو کر آنکھوں سے نیند کا سرما دھوتے ہیں۔ رات کو سب سے آگے جانے والے صبح کے وقت چیختے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ صورت نگار کے حسن پہ ایسے فریفتہ ہیں کہ صورت کے حسن سے تعلق نہیں رکھتے۔ بھلا چمڑے کو کون دل لیتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بے عقل ہے۔ جس نے بھی وحدت کی خالص شراب پی لی، اس نے دنیا وحدت کو فراموش کر دیا۔ خدا رحمت کنی عاشقان پاک تین ترا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔